لوگ آ رہے جناب پیر صاحب عجیب آدمی ہے، کسی کو انہوں نے کافر نہیں کہا، کسی کو مشرک نہیں کہا، کسی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، سب کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن یہ ذرا ٹھیک کر لو، یہ ٹھیک کر لو، یہ غلط ہو تم، یہ غلط ہو، یہ ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو، باقی تم ٹھیک ہو۔ پیر میرے علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں نا۔ تو ہمارے یہ آج کے بعض بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے اتنا علم ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں کسی کو کافر نہیں کہا؟ دیوبندیوں کو کافر کیوں نہیں کہا پیر میرے علی شاہ نے؟ اتنا بڑا عالم ہے، اور دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کہا؟ بھائی کوئی کفر کی بات سامنے آئے تو کافر کہیں، ان کی تصانیف آپ پڑھیں تو یہ اتفاق کے ساتھ بالاتفاق یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے دل میں اس کے زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے، وہ حضور کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے؟ باقی ہمارے بزرگوں کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے بزرگوں کو نہ مانے، کوئی داتا صاحب کو نہ مانے، وہ اللہ خود ہی منوا لے گا، وہ خود ہی پکڑے گا۔ اگر اللہ کے مقبولوں کے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا تھا بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات، با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ حافظ نے کہا کہ مکافات میں بڑا تجربہ کیا ہے، یہ دائر مکافات ہے نا، بدلہ یہی مل جاتا ہے انسان کو، جو کسی کا حق دبائے، جو یتیموں کا مال کھائے۔ کتنے گیا وہ شکیل؟ ٹھیک ہے خلیل، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے آپ کے علاقوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غریبوں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اور ان کے یتیم رشتہ دار جو ہیں وہ دوسروں کے مدرسوں میں پلتے ہیں جا کر۔ سمجھ آئی؟ تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں انگارے، بھر رہے ہیں انگارے، آگ کے انگارے، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ بھائی فتویٰ انہوں کا دیکھے، جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا، حضور کو کے متعلق، اور سب سے وہابیوں کے جو سربراہ ہیں، اپنا نہیں کیا نام ہے، ابن تیمیہ، وہ ان کے بھی جد اعلیٰ ہے، تو مطلب ہے عقیدے میں جد اعلیٰ ہے۔ تو ابن تیمیہ جیسا آدمی، اس نے لکھا کہ ایک ہے کپڑے کا میلا ہونا، ایک ہے حکارت سے کوئی گئی سٹ ہے ایویں ترکیا میلا ہے، ذہن میں اس کو حقیر کہے، ذہن میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں اس کی حکارت کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی جو ہے، آپ کا جبہ یا ہر وہ کپڑا جو آپ کے جسم اقدس سے مس ہوا، لگ گیا، ایک بار لگا یا کئی بار لگا، تو اس کو وہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو وہ شرف حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ میلا بھی ہو سکتا ہے نا، گرد و غبار تو پڑتی ہے، وقت کا گزرنا اس کو گل جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص، یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میلا سمجھ کر کہے یار یہ تو بہت میلا ہو گیا، پرانا ہے، غالباً آپ کا استعمال شدہ ہے، وقت بھی گزر گیا، چلو یہ تو ٹھیک ہوگی۔ اگر حضور کے کسی ملبوس کو، رومال کو، کسی چیز کو حقارت کا ذہن میں نیت رکھ کر یہ کہتا ہے چھوڑو یار یہ تو ہے ہی میلا، چھڑ دفع کرو، فرمایا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا دین ایمان صاف، وہ دوبارہ جب تک کلمہ نہ پڑھے گا، توحید کا قائل نہیں ہوگا، اللہ سے معافی نہیں مانگے گا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے جناب رسالت مآب کی ایک استعمال شدہ چیز کی توہین کی ہے، اور نیت میں توہین تھی۔ تو حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ
یہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ جو بھی ہو، چاہے وہابی ہو چاہے کوئی بھی ہو، ایک شخص جو گستاخی رسول کر رہا ہے تو آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹے موٹے مسئلوں پر جو موریں اٹھی ہوئی ہیں جناب، یہ بھی کسی نے کیا، کوئی 11ویں کو نہیں مانتا جی وہ بھی کافر ہے، کوئی فلانی چیز کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو اذان کے پہلے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ نہیں پڑھتے یا اس کو منع کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ ان کو قطعیات میں سمجھیں اور اس وجہ سے اتنا اختلاف ڈالیں کہ ایک طرف کلاشنکوفیں آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، تو یہ کیا فساد ہے؟ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، سوا ذات اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اس کا احترام آپ پر بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اتنا نہ اٹھاؤ، اتنی تعریف نہ کرو کہ مجھے اللہ کے جو ہیں اپنے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کے ساتھ ملا لو، جس طرح انہوں نے اپنے عزیر اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، مجھے بھی تم اللہ کے ساتھ ملا دو کہ اللہ اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ یہ بھی منع ہے، یہ سرکار نے منع فرمایا ہے، حضور کا حکم ہے۔ بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، سمجھ آئی؟ یہ سرکار کی تعلیم ہے، تو یہ سرکار کی اپنی تعلیمات پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اتنا بھی نہ آپ بڑھائیں کہ کل ہمیں قیامت کے دن حضور کے سامنے آپ حکم دیں کہ ان کو جوتے مارو، تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ محبت تو وہ کرنی چاہیے جس سے رسول اللہ خوش ہوں، تو ظاہر رسول اللہ اسی پر خوش ہوں گے جو آپ کے طریقے پر چلے گا، آپ کے احکام اور آپ کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں چلے گا۔